سامعین محترم، اب میں گزارش کرتا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جو معروف ماہر اقبالیات ہیں، فارسی، اردو، پشتو اور دیگر زبانوں میں ان کی بے شمار تصانیف ہیں، اور جب سے انہیں اقبال اکادمی پاکستان کا یہ منصب عطا کیا گیا ہے بطور ناظم، وہ شب و روز اقبال کی فکر کی ترویج میں مصروف ہیں، متحرک ہیں، اور اقبال اکیڈمی کو ایک نئی تازگی عطا کی ہے، اور الحمدللہ اس وقت اکیڈمی بھرپور طریقے سے اقبال کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں معروف ماہر اقبالیات، ڈائریکٹر اقبال اکادمی ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے آپ کی بھرپور تالیوں میں خطبہ استقبالیہ کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ قابل صد احترام جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، قابل صد نیاز و تکریم جناب ڈاکٹر سعد خان صاحب، پریزیڈنٹ ECI، جناب محمد افسر راہبین صاحب، جناب ڈاکٹر عارف خان صاحب، جناب ڈاکٹر علی بیات صاحب، جناب حافظ محمد طاہر صاحب، جناب معین نظامی صاحب، ہیریٹیج منسٹری کے ریپریزنٹیٹیو رانا یاسر بون صاحب، ریسپیکٹڈ دانشور، ڈسٹنگوش گیسٹ، اساتذہ، اقبالیون جہان، نوجوانان قوم، دختران ملت، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ نے آج سے 1 صدی قبل فرمایا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ اب 1 صدی قبل بلند ہونے والی یہ صدا، بلا تفریق شرق و غرب، رنگ، نسل و جغرافیہ، دنیا کے کنج و کنار تک سنائی دی گئی۔ اس صدا کی بازگشت کہاں کہاں سنی گئی اور کہاں کہاں لوگوں نے اس صدا پہ، اس ولولہ تازہ پہ لبیک کہا۔ اس حقیقت کی کھوج لگانے کے لیے آج کے اس انٹرنیشنل ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ جس طرح علامہ نے فرمایا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، ہم نے نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاک اندلسیہ جتنے اقبالیون اس وقت دنیا میں اقبال فہمی، اقبال شناسی، ان کے فکر کی ترویج و اشاعت میں کام کر رہے ہیں، ہم نے حتی الوسع اپنے محدود امکانات کے ساتھ کوشش کی کہ ان اقبالیون کو ہم اکٹھا کر سکیں اور اس خاک لاہور پہ، سرزمین لاہور پہ، جہاں حضرت علامہ اسودہ خاک ہے، یہاں ان کے ولولہ تازہ کے ولولے کو ہم از سر نو تازہ کر سکے۔ اس سلسلے میں
ہم نے دنیا میں جو اقبال اکیڈمی آف پاکستان میں آپ یہ سن کے شاید حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس دنیا کے 43 لینگویجز میں اقبال فہمی اور اقبال شناسی پہ مواد موجود ہے۔ یہ وہ ولولہ تازہ ہے کہ لوگوں نے مختلف زبانوں میں اقبال کے تشریحات، تراجم، ان کے فن و فکر کے حوالے سے اپنے تحقیقات اس 1 صدی کے دوران کیے ہیں۔ ہماری جو سائبر نیٹ لائبریری ہے، ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے، دیگر جو ہمارے ایپس ہیں اکیڈمی کے، ہمارے جتنے بھی لنکس ہے، ہمارے ویورشپ کی تعداد مور دین 16 ملین ہے۔ 16 ملین میں مور دین 60% ابراڈ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ پاکستان سے باہر کتنے لوگ، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ مجھے منتھلی بیسس پہ ڈیٹا پیش کیا جاتا ہے کہ اس مہینے سویڈن میں اتنے لوگوں نے ہمارے سائٹ کو دیکھا، 2.25 لاکھ ویورشپ امریکہ سے آئی ہے، 2.25 لاکھ فرانس سے آئی ہے۔ یہ بھلا آپ دیکھیں، چائنا سے، دنیا کے سینٹرل ایشین کنٹریز، خلیجی ممالک، عرب و عجم میں اقبال کے اس ولولہ تازہ کی بازگشت سنائی گئی ہے اور وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کے ایونٹ کا مقصد بھی یہی تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ اقبال کے پیر رومی جلال الدین بلخی کے زادگاہ سے ہم نے یہاں اسکالر بلایا ہے، راہبین صاحب جلال الدین بلخی رومی کی زادگاہ سے اور اپنے ایک ٹیم کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کشف المحجوب کے داتا صاحب، غزنی کے ہجویر کے داتا صاحب، ان کی زادگاہ سے، ان کی جنم بھومی سے ہم نے رائت قریشی کو تکلیف دی ہے۔ ہم نے اندلس سے ڈاکٹر ظہور صاحب جو وہاں ایمبیسیڈر ہے اور اقبال پہ اندلس اور اقبال پہ ان کا بڑا کام ہے، وقی کام ہے، ان کو زحمت دی ہے۔ مصر سے، نیل کے ساحل سے ڈاکٹر ناصر صاحب کو ہم نے تکلیف دی ہے۔ عرب کی نمائندگی کے سلسلے میں ہم نے کویت سے رانا اعجاز صاحب کو تکلیف دی ہے۔ ہم نے سرزمین حافظ سعدی و خیام و حکیم ابو القاسم فردوسی کی سرزمین سے ڈاکٹر علی بیاض صاحب کو اپنے ٹیم کے ساتھ دعوت دی ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اقبال کی آفاقیت ذرا ملاحظہ کیجئے کہ جس طرح خدا نے اس مملکت کو ایٹمی صلاحیت سے نوازا ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کوفہ، حلب، بصرہ، بغداد اور دمشق کی گلیوں سے کوئٹہ، پشاور، کراچی، اسلام آباد اور لاہور کی گلیاں متبرک نہیں ہے۔ اگر وہ کھنڈر بن گئے ہیں اور آپ بچے ہوئے ہیں تو آپ کو اللہ نے جو ایٹمی صلاحیت عطا کیا ہے یہ اس کے مرہون منت ہے۔ داخلی و خارجی جو بھی حالات ہے بھول جائے ان چیزوں کو، لیکن آپ کی سلامتی، اس وقت دنیا کو امن کی چیلنجز کا سامنا ہے الحمدللہ۔ تو اسی طرح خدا نے اس خطے کو ایک فکری اثاثے سے مستفید فرمایا ہے، وہ اقبال ہے، جس میں شرق و غرب سے بالاتر لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ اقبال نے فرمایا تھا مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ اس انسانیت کے شب خونین کو سحر کرنے کے لیے ہم فکر اقبال سے
کون سا استنباط فیض حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ سب کو ہم نے زحمت دی ہے۔ ملک کے چاروں صوبوں سے عمائدین تشریف لائے ہیں، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، چاروں صوبوں سے فی زمانہ جو اقبالیوں نے جن تک ہماری رسائی ہو سکی، کئی ایسے رائٹرز اور اسکالرز بین الاقوامی اور قومی دونوں سطحوں پہ جن سے ہمارا رابطہ تھا لیکن وہ نہیں آ سکے، ویزاز ایشوز تھے، سفر کی صعوبتیں تھی، فلائٹ ڈسٹرب ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ مطلوبہ اہداف تک ہم نہیں پہنچ پائے، مگر پھر بھی کوشش کی اور یہ آپ کے سامنے ہم کراؤڈ، مجھے امید ہے کہ آج یہ اس سیمینار کے تمام سیشنز، ایکیڈمک سیشنز میں آپ کو فکر انگیز نکات ملیں گے، اور میں آپ سب کو یہاں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آخری بات کرتا چلوں، اقبال اکیڈمی خاص کر پریزیڈیم کا خصوصی توجہ چاہتا ہوں، ای سی آئی کے اور جناب صدر محفل کے مہمانان گرامی اور منسٹری کے ریپریزنٹیٹیو کا رانا یاسر صاحب اور جتنے دانشور اہل دانش و بینش یہاں تشریف فرما ہے، ان کے توجہ کے لیے اقبال اکیڈمی آف پاکستان نے انسائکلوپیڈیا آف امریکانا اور انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مقابلے میں اسی اسلوب میں بلکہ ان سے جدید تر ماڈرن ریسرچ میتھڈالوجی کے اصولوں کے مطابق انسائکلوپیڈیا اقبالیکا کا اہتمام کیا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس خطے کے اس ایک صدی کے کلیکٹیو سماجی، ادبی، تاریخی جو بھی حالات تھے، اقبال فہمی، اقبال شناسی، سندی تحقیق اور دیگر جو ملٹی لینگول تحقیقات ہیں، وہ ہم قوم کو اور دنیا کو پیش کر سکیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا خصوصی شکریہ، جو مختلف گاڑیاں چینج کر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ، جو مختلف فلائٹس کے آساب شکن کرب سے گزر کے یہاں تک تشریف لائے ہیں۔ یہ اقبال کی محبت ہے۔ علامہ نے فرمایا تھا کہ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از ہمی خاک جہان دیگر ساختن است۔ زندہ دلوں کی مذہب پریشانی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم نے اسی سرزمین سے ایک نیا جہان تشکیل دینا ہے۔ شکریہ۔